بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ آج میرے ساتھ سینئر صحافی عاطف جویل بٹ صاحب موجود ہیں۔ یہ جو بجلی کے بل آ گئے، رات پٹرول کی قیمت بڑھ گئی، میرے سمیت بٹ صاحب سمیت ہر طبقہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، رو رہا ہے۔ یقین مانیں سکت نہیں رہی کہ بجلی کے بل ادا کریں، گاڑی میں پٹرول ڈلائیں، نہیں اب سفر دور سے کر کے آنا پڑتا ہے، گاڑی کے بغیر گزارا بھی نہیں، ساری چیزوں سے کرے کیا، بجلی کس طرح بچائیں، اس کا بل کس طرح کم آئے۔ حکومت کہتی ہے جی بجلی کے بل ادا کرنے پڑیں، وہ تو ظاہر ہے ادا کرنے پڑیں گے، نہیں ادا کریں گے تو بجلی کا جو ہے وہ میٹر کٹ جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی ہے کہ اب ہم پھر اپنے طور پہ کوئی سٹیپ لینا شروع کریں، اپنے طور پہ ہم اب وہ بجلی کا کوئی استعمال کم کریں اپنے گھروں میں، وہ جو اے سی وے سی چلاتے ہیں چھوڑ دیں، یا وہ آج کل جو کم بجلی والے اے سی ہیں وہ استعمال کریں۔ وہ بھی اب خود ہی عوام کو اپنا ڈیسیجن لینا ہوگا۔ پھر ایک اور بڑی وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جو پیک آورز ہیں وہ تقریباً کوئی شام کو 5 بجے سے لے کر 10-11 بجے تک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان پیک آورز کے دوران بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ جو برقی آلات ہیں، بجلی والے آلات ہیں، ان کا کم سے کم استعمال کریں، اور ان اوقات میں ان کا استعمال زیادہ کریں بجلی کا جہاں پہ پھر پیک آورز نہیں ہوتے، تو اس کا وہ بل کم ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا اور سمجھانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ کیوں جی بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ملک کے جو زیادہ تر صارفین ہیں، ہاں تقریباً 3,31,000 گھروں میں میٹرز ہیں، یہ اتنے، اور صرف 2,40,000 نہیں 3 لاکھ یا 3 کروڑ، یہ تو 3,31,000 گھروں میں میٹرز لگے ہوئے ہیں، اور جو ان میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے بٹ صاحب۔ 25 کروڑ ہے، اور اس 25 کروڑ آبادی میں جو میٹرز ہیں وہ تقریباً 3,31,000 لگے ہوئے ہیں گھروں میں۔ اور ان میٹرز پر اگر بات کی جائے تو تقریباً 70% جو ہیں وہ عام جنرل پبلک ہے، جن کے سنگل فیز میٹر ہے۔ سنگل فیز کی بات کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے 3 فیز میٹر، ایک ہوتا ہے سنگل فیز میٹر۔ ٹھیک ہے، جو 3 فیز میٹر ہے وہاں پر تو آپ کی آ جاتی ہے یہ پیک آورز اور نان پیک آورز ہے۔ سنگل فیز میٹر میں پیک آور ہے ہی نہیں، اچھا وہ ہے ہی نہیں، وہ آپ چیک ہی نہیں کر سکتے، وہ ایک اندازے سے لگا دیں تو لگا دیں۔ ہمارے ہاں جو بجلی کی جو کاسٹ ہے، جو مہنگی ہونے کی بنیادی وجہ ہے، فار ایگزامپل کوئی ایک بجلی تقسیم کار کمپنی ہے، اس کا ایک میٹر لگا ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ان کا اگر یونٹ، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اگر 1 لاکھ ان کے وہ چیک میٹر نے شو کیے ہیں، اور اگر 70,000 جو ہے وہ کنزیوم ہوئے ہیں، اور جو 30,000 یونٹ چوری ہوتے ہیں، وہ بھی یونٹس جو ہیں، وہ جو چوری شدہ یونٹس ہیں، وہ انہی لوگوں کو بھرنا پڑیں گے جو اس ایریے کے ڈسٹریبیوشن کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے میرے محلے میں کون بجلی چوری کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کر رہا ہے، وہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، دشمنیاں پڑ جائیں۔ لیکن ہمیں اگر بطور پاکستانی احساس ذمہ داری ہو تو ہم اس کو بچا کر اپنے اوپر یہ جو ایک برڈن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں 4 لائٹس آن کر لیتے ہیں، ہم اگر ایک کمرے میں ایک لائٹ سے گزارا ہو رہا ہے، اگر روشنی آ رہی ہے، پھر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ انرجی ایفیشینٹ جو بلب ہیں ان کی بجائے ہم نے 100 واٹ کا لگایا ہوا ہے، 70 واٹ کا لگایا ہوا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 0 واٹ کی جو LED ہے وہ گھر میں لگائیں، وہ بھی لائٹ، وہ انرجی سیور والے جو ہیں، اس سے بھی ہم جو ہے وہ بچت کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ایسے صارفین موجود ہیں، جو ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے گھروں کے اوپر سولر سسٹم لگا سکتا ہے، لیکن وہ سولر سسٹم نہیں لگاتے، اور اس کے بدلے میں پاکستان میں جو انرجی کی پیداوار ہے وہ اگر 25,000 اس کی ڈیمانڈ ہے، 21,000 پیدا ہوتی ہے، اس میں سے آدھی سے زیادہ وہ IPPs یا جو ہم مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں ان سے خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، اور وہ فیول پہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے 35-40 روپے پڑتی ہو۔ جو ہمارے بجلی پہ پانی پہ بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی کاسٹ 3 روپے ہے۔ پھر جو سولر ہے، جو ونڈ ہے یا بگاس ہے، ان سب کو جب ایک باسکٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جو بجلی کا ریٹ نکلتا ہے وہ پتہ چلتا ہے جی وہ جا کے 15 روپے یا 18 روپے نکلا ہے، حالانکہ پانی پہ بجلی 2 روپے میں پیدا ہو رہی ہے۔ سولر جو مہنگی بجلی جب اس باسکٹ میں ڈال کے تو ایک ایوریج نکالا جاتا ہے نا، تو وہ عوام کے اوپر کاسٹلی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بجلی نہ صرف بچانی چاہیے استعمال کرتے ہوئے، جو چوری ہو رہی ہے بطور پاکستانی ہمیں وہ بھی ذمہ۔ دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو کیا بات بتاؤں،
یہ ابھی یہ آڈٹ رپورٹیں نہیں آئیں، یہ حال ہی میں جو پیش ہوئی ہے اس حکومت کے پی ڈی ایم کی حکومت میں جاتے بٹ صاحب 2021-22 میں 520 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی، لائن لاسز 17% بڑھ گئے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کوئٹہ، یہ سابق فاٹا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے بہت سے جو دوست بجلی استعمال کرتے ہیں ہمارے بھائی بجلی نہیں دیتے، کنڈے ڈالے ہوئے۔ چودھری یہ بحثیت آپ محلوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی ہو رہا ہے، آپ چودھری ڈرتے بتاتے نہیں ہیں۔ چودھری صاحب ہو یہ رہا ہے کے پی کے بھی موسٹلی علاقے، اسی طرح پنجاب کے فار فلنگ ایریاز ہے، سندھ کے ایریاز کے، بلوچستان کے ایریاز، ہر جگہ پر یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس میں محکمے کے اپنے افراد ملوث ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ بجلی جتنی مرضی استعمال کریں، میٹر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 500 روپے یا 1000 روپے فی گھر جو ہے وہ مہینہ دیتے جائیں اور آپ کی طرف میں نہیں آؤں گا۔ جنہوں نے بجلی چوری کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہی وہی جو ہے نا وہ اس دیہڑیاں میں جو لگوا ہے رہے وہ ہیں۔ ملوث ہوتے ہیں۔ آپ سے اجازت اس بات کے ساتھ چاہیں گے کہ جو آپ سٹینڈ بائی پوزیشن پر کوئی بھی الیکٹرانک مشین رکھتے ہیں نا، جس طرح ٹی وی ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، میوزک سسٹم ہے، گیمز ہے، سوئچ بورڈ میں لگے ہوئے موبائل فون ہیں، دیگر چارجز ہیں، ان کو اتار دیا کریں۔ یہ آپ لگائے رکھتے ہیں نا، سٹینڈ بائی رکھتے ہیں، اس سے بھی بجلی استعمال ہوتی ہے، اس سے بھی آپ بجلی جو ہے بچا سکتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔